السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اور بھی کچھ ایسے دلائل جاننے کی کوشش کریں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع الیدین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے، اور بلکہ میں آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے دلائل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین بعد میں منسوخ ہو چکا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے اصل میں آپ کے سامنے 6 ایویڈنسز رکھنے جا رہا ہوں، اور ان 6 دلائل کے درمیان میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حوالے بھی پیش کروں گا جس سے کچھ اضافی پوائنٹس، اضافی نکات بھی جو ہے ثابت ہوں گے، جیسے کہ فلاں صحابی ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے کب ہوئی تھی، انہوں نے کب آخری نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اصلاً تو 6 دلائل ہے، اور وہ 6 دلائل کے سپورٹ میں کہ وہ صحابی کا یعنی کب ملاقات ہوئی، میل ملاپ وغیرہ، وہ ٹائم لائن بتانے کے لیے میں کچھ اور بھی حوالے آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ سب سے پہلی دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 401 ہے، جس میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ یہ حدیث پڑھیں تو آپ کو کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ یہ کس وقت کی بات چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کب دیکھا ہے، کتنے سال، کون سے سال میں دیکھا ہے، کون سے مہینے میں، کوئی آپ کو یہ بات نہیں ملتی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ خود وہ صحابی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری حصے میں ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 ہجری کی بات ہو گئی، اور یہ صحابی ایمان لانے والے ہیں 9ویں ہجری میں۔ تو گویا کہ آخر کے 1.5-2 سال کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو 1.5-2 سال میں ایمان لانے والے، آخری 1.5-2 سال میں ایمان لانے والے صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، جس طرح میں نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 401۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 737 اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی 9ویں ہجری میں ایمان لانے والے صحابی ہے۔ تبوک کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو 2 دلائل ہو گئے۔ تیسری دلیل، تیسرا ایویڈنس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے تو کافی ایسی روایتیں ہیں جس میں آپ رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد 2 رکعتوں کو مکمل کرنے کا تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو ان تمام مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، جس میں سے ایک حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 739 ہے۔ لیکن یہ صحابی جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ تو پیدائشی مسلمان تھے، یعنی انہوں نے آنکھ کھولی ہی ہے اسلام کی دور میں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے لے کر ان کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تک کا بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ صحابی اس وقت بھی وہاں پر موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کچھ نمازیں پڑھائی، جس طرح سے بخاری کی حدیث نمبر 116 میں آتا ہے کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العشاء فی آخر حیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ آخری ایام میں ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہم کو نصیحت کی کہ آج جو کوئی بھی اس زمین پر زندہ ہے، آج سے 100 سال بعد وہ زندہ نہیں رہے گا۔ بہرکیف بات یہ تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض اتنا شدید ہوا، جس طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 682 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز پڑھانے کی قوت نہیں رکھتے تھے، تو جب آپ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کیا کہ وہ اب صحابہ کے امام ہوں گے اور وہ ہی نماز پڑھائیں گے۔ اور یہ بھی روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آنکھ کھولی اسلام کے دور میں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نمازیں پڑھی جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نمازیں تھیں جو آپ نے امامت کروائی ہو، اور پھر آپ اس وقت بھی وہاں پر تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت نہیں تھی نماز پڑھانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپوائنٹ کیا امام، ایز اے امام. تو ان تمام مراحل میں عبداللہ بن عمر وہاں پر تھے. اس کے باوجود بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور خود عبداللہ بن عمر بھی رفع الیدین کرتے تھے، دوسروں کو بھی انکریج کرتے تھے. ان کے شاگرد سالم کہتے ہیں کہ ابا جان نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے. ٹھیک ہے. بہرحال جس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 739 سے ثابت ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 390 میں ہوتا ہے. الغرض بات یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جو ہر مرحلے میں اسلام میں رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے آخری ایام بھی انہوں نے پائے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ رفع الیدین روایت کر رہے ہیں، جو کہ خود میں دلیل ہے کہ رفع الیدین کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا. چلیں چوتھی دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ابن ماجہ میں روایت آتی ہے حدیث نمبر 868، جس میں آپ رضی اللہ عنہ رفع الیدین روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کیا ہے. یہ صحابی وہ صحابی ہے جو کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2877 کے مطابق کہ قبل وفاته بثلاث يقول ولا تموتن إلا وأنتم يحسنون بالله الظن، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ وہ صحابی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے ہم کو نصیحت کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تم حسن ظن رکھو، جب تمہیں موت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. بات یہ بتانے کی یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وعظ کو نقل کر رہے ہیں، اور یہ صحابی بعد میں رفع الیدین کو بھی بیان کر رہے ہیں. اگر رفع الیدین منسوخ ہوتا تو بھلا یہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری محفلوں میں بیٹھا ہے، یہ رفع الیدین کیوں بیان کرتا؟ چلیں اس سے بڑھ کر 5ویں دلیل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اتنا شدید ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کی قوت نہیں رکھتے تھے، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایز اے امام اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 408 ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، آپ کی صحت میں بہتری آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے سہارے جماعت جوائن کرنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امامت کر رہے ہیں ان کے بازو کو بٹھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھا دیا گیا. نقطہ یہ ہے کہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پہلو میں، بالکل بازوک میں نماز پڑھنے والے شخص کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ صحابی رفع الیدین کیا کرتے تھے. جس طرح سنن بیہقی میں آتا ہے عطا بن ابی رباح. کون ہے عطا بن ابی رباح؟ یہ بھی ہم جان لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرے سب سے بہتر استاد اگر کوئی ہے تو عطا بن ابی رباح ہے. عطا بن ابی رباح سے بہتر افضل کوئی استاد نہیں ہے. عطا بن ابی رباح سے افضل کوئی شخصیت سے میری ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ عطا بن ابی رباح سے ان کا ایک شاگرد ابو ایوب السختیانی پوچھتے ہیں کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ ایوب السختیانی کے اس سوال کے جواب میں عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں یہی سوال میرے استاد عبداللہ بن زبیر سے میں نے کیا تھا، اور عبداللہ بن زبیر جو کہ صحابی رسول ہے، زبیر رضی اللہ عنہ اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوال میرے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پہلو میں جس نے نماز پڑھی ہے،
جس شخص کو شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے آخری نماز پڑھیں، وہ شخص اگر بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، تو بھلا رفع الیدین منسوخ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں آخری دلیل، چھٹی دلیل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لَأُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو بہو پڑھ کر دکھاتا ہوں، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا، نہ اس میں سے کوئی چیز کو چھوڑوں گا، جس طرح بالکل اللہ کی قسم جس طرح اللہ کے رسول نے نماز پڑھی میں ویسے ہی تمہیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ اور پھر آپ نے رفع الیدین کیا رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی، اور پھر کہنے لگے اقسم باللہ، اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، ان كانت لہی صلاته حتى فارق الدنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو بہو یہی تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔